السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 27ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جس کا دل جنت کا ذکر سن کر مچل نہ جائے؟ یقیناً ہر کلمہ گو کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ غفور الرحیم اسے جنت میں داخل کرے۔ اس کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے اور دعائیں بھی کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث میں جنت کے اوصاف کا بیان تفصیل سے کیا گیا ہے، لیکن 27ویں پارے کی دو صورتیں یعنی الرحمن سورۃ الرحمن اور سورہ الواقعہ میں جنت اور ان کی نعمتوں کی درجہ بندی کر دی گئی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور پھر ان 2 جنتوں کی نعمتوں کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ 2 جنتیں ان سے کمتر ہیں اور ان کی نعمتیں بھی بیان کی گئیں۔ سورہ واقعہ میں پہلے السابقون الاولون کا تذکرہ کر کے ان کے لیے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بتلائی گئیں، اور پھر اصحاب الیمین کے لیے جو نعمتیں ہیں پہلے سے کمتر ان کو بیان کیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ رحمان میں پہلی دونوں جنتیں السابقون الاولون کے لیے ہیں اور بعد کی اصحاب الیمین کے لیے۔ آئیے ان جنتوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ 2 جنتیں سونے کی انتہائی شاندار باغات، پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں بالکل جھکی ہوئیں، توڑنے میں زحمت نہیں، ہر میوہ 2 قسم کا، خشک بھی تازہ بھی۔ جنتی جس میوے کی فرمائش کرے گا، جس پرندے کے گوشت کی خواہش کرے گا، سب حاضر۔ تسنیم اور سلسبیل کی روانی، پانی کی خوشبودار اور خوبصورت نہریں، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے تشریف فرما، جن کے استر قیمتی ریشم کے، جنتیوں کی خدمت پر معمور حسین و جمیل بچے، جن کا حسن اور بچپن دونوں سدا بہار، ہاتھوں میں آب خورے اور مستی والی شراب کا جام لیے اہل جنت کے ارد گرد گردش کرتے ہوئے، شراب اتنی عمدہ کہ جس سے نہ سر چکرائے اور نہ عقل میں فطور آئے۔ ان کے پہلو میں انتہائی گوری خوبصورت آنکھوں والی حوریں، شرمیلی نگاہوں والی، حسن و جمال کا پیکر، گویا چمکتی ہوئی موتی اور خوبصورت مونگا ہیں جنہیں چھپا کر رکھا گیا تھا، بالکل کنواری، کسی انس و جن نے اب تک ہاتھ نہیں لگایا۔ جنت کا ماحول بھی سبحان اللہ، نہ فضول بات اور نہ گناہ کی بات، ہر طرف سلام و سلام کی ہی پکار۔ ان سے کمتر 2 جنتیں یعنی چاندی کی، درختوں کی کثرت کی وجہ سے بالکل ہری بھری، میوہ کی کثرت، کوئی روک ٹوک نہیں، کھجور کے درخت، انار کے درخت، بے کانٹے کے بیر اور لدے ہوئے کیلے، دور تک پھیلا ہوا سایہ جو ختم ہونے کا نام نہ لے، 2 ابلتی ہوئی نہریں، بہتا ہوا پانی، سبز اونچی مسندیں اور عمدہ فرش پر براجمان، ہمراہ نیک سیرت خوبصورت بیویاں، موتی کے خیموں میں رہنے والی حوریں جن کو جنتیوں کی ضیافت کے لیے خاص طور سے بنایا گیا ہے، کنواری، شوہروں پر جان نچھاور کرنے والی اور ان کے ہی ہم عمر۔ یہ ہے ہمارے رب کی تیار کردہ جنت۔ کون ہے، کون اس کا ذکر سن کر بےتاب نہ ہو، کون اسے حاصل کرنے کے لیے عمل نہ کرے، کون اس کے لیے رات کی تنہائی میں رب کے حضور نہ گڑ گڑائے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ 27واں پارہ قال فما خطبکم کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس پارے میں 399 آیتیں ہیں، 30 زاریات کی، 49 طور کی، 62 نجم کی، 55 قمر کی، 78 رحمان کی، 96 واقعہ کی، 29 حدید کی اور 20 رکوع ہیں اس پارے کے اندر۔ سورہ رحمان اور سورہ حدید کے علاوہ باقی صورتیں مکی ہیں۔ مصحف میں یہ بالترتیب 52 سے 57 تک ہیں۔ طور سجدہ کے بعد، نجم اخلاص کے بعد، قمر طارق کے بعد، رحمان رعد کے بعد، واقعہ طٰہٰ کے بعد، حدید زلزال کے بعد نازل ہوئی۔ ہر صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے سوائے سورہ حدید کے۔ اس کا نام اس کی آیت نمبر 25 سے ماخوذ ہے۔ سورہ نجم میں سجدہ تلاوت بھی ہے۔ پارے کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو سے ہوا جو انہوں نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے مقصد سے آنے والے فرشتوں کے ساتھ کی۔ فرعون، عاد، قوم ثمود، قوم نوح کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا یعنی نر مادہ یا ایک دوسرے کی ضد پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگو اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نہ ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ یہ کہ مجھے کھلائیں گے، بے شک اللہ ہی سب کو روزی دینے والا، طاقت و قوت والا ہے۔
سورہ طور کی ابتدا میں اللہ نے اپنی کئی مخلوق کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب کا عذاب یقیناً آنے والا ہے، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کیے گئے اور اہل ایمان کو یہ بشارت دی گئی کہ اگر تمہاری اولاد بھی مومن ہوگی تو ان کے درجات کو بڑھا کر انہیں بھی جنت میں تمہارے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ رسول کو تسلی دی گئی کہ آپ کاہن، مجنوں یا شاعر نہیں ہیں اور نہ آپ نے یہ قرآن خود گڑھا ہے، آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ مت ہوئیے، یہ اسی جیسا کلام پیش کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد مشرکین سے کئی سوالات کیے گئے اور پھر عذاب کی دھمکی دی گئی۔ سورہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیجئے، آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور صبح و شام رب کی حمد و پاکی بیان کیجئے، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت بھی سورہ نجم کی ابتدا بھی قسم سے کی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی نہ راستہ بھٹکا ہے اور نہ غلط راستے پر ہے اور نہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتا ہے، وہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف اتاری جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آپ کے پاس آمد، ان کے بعض اوصاف اور اللہ کے رسول کا معراج کے موقع پر اللہ کی بعض نشانیوں کو دیکھنا، ان سب کا ذکر کیا گیا۔ مشرکین کو لات، عزا اور منات جو ان کے معبودان تھے ان کی حقیقت بتائی گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائیوں سے بھی سوائے چھوٹے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی خوب بیان مت کرو، وہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب آنے کی خبر دے کر اللہ کی عبادت اور اس کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سورہ قمر کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں ان مشرکین کو قیامت کے قائم ہونے کی دھمکی دی گئی اور یہ کہ یہ لوگ اس دن اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح نکل کر پکارنے والوں کی طرف سرپٹ بھاگیں گے۔ اس کے بعد قوم نوح، عاد، ثمود اور قوم لوط کے انجام کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا اگلی کتابوں میں تمہارے لیے عذاب سے چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غلبہ پانے والے لوگ ہیں، عنقریب یہ ہار جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا ہر چھوٹا بڑا عمل ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، عزت کے مقام میں قدرت والے رب کے پاس۔ سورہ رحمان کا آغاز اللہ کے عظیم احسانات کے تذکرے کے ساتھ ہوا۔ تعلیم قرآن، تخلیق انسانی، سورج چاند کا نظام، ستارے اور درختوں کا اللہ کو سجدہ کرنا، بلند و بالا آسمان اور انصاف کا قیام، زمین کی ہمواری اور اس سے انسان و چوپائے کی غذاؤں کی فراہمی۔ اس کے بعد رب العزت فرماتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے بھی اسی طرح اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کر کے یہی سوال کیا، زمین میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، صرف تیرے رب کا وجہ یعنی چہرہ انور جو عظمت و عزت والا ہے باقی رہے گا، یعنی رب کریم کا وجہ اور اس کی ذات باقی رہے گی۔ اے انسانوں اور جنوں، عنقریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں آسمان اور زمین کے کناروں سے بھاگنے کی طاقت ہے تو بھاگ کر دکھلاؤ، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، اس دن کسی انسان اور جن میں اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ گناہگار تو اپنے حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانی کے بال اور قدم پکڑ کر انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار جھٹلاتے تھے، آج یہ اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بار الہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اس کے بعد جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو تمہید میں بیان کی گئی ہیں۔ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ سورہ واقعہ کے شروع میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس دن تم انسانوں
3 جماعتوں میں بٹے ہوگے، وہ جن کے اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور سبقت کرنے والے اللہ کے انعام کی طرف تو وہ سبقت کرنے والے تھے دنیا میں ہر نیک کام کی طرف، یہ اللہ کے سب سے مقرب بندے ہوں گے۔ اس امت کے اگلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی اور اس امت کے بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ نے ان کے اور اصحاب الیمین کے لیے جو انعام و اکرام تیار کر رکھا ہے اسے بیان کیا، جس کا ذکر تمہید میں آ چکا ہے۔ بائیں ہاتھ والے تو گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام بخش۔ ان کو کھانے کے لیے تھوہڑ کا درخت دیا جائے گا، اسی سے پیٹ بھرو اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو اور اسے پیاسے اونٹ کی طرح پیو، یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی۔ اللہ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ یعنی فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تینوں جماعتوں کے انجام کو دوبارہ ذکر کر کے فرمایا کہ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، بس آپ اپنے عظیم الشان پروردگار کی پاکی بیان کیجئے۔ سورہ حدید کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست با حکمت ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی وہی، ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی، وہی ظاہر یعنی سب پر غالب ہے اور وہی باطن یعنی ساری باتوں کو وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ آگے اللہ نے کائنات میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا اور علم کی وسعت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم جہاں رہتے ہو وہ اپنے علم کے ذریعے سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد و عورت کا نور یعنی پل صراط پر ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین مومنوں سے ان کا یہ نور مانگیں گے لیکن وہ نامراد ہوں گے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور جو حق اترا اس سے نرم ہو جائیں اور یہ ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک لمبا زمانہ گزرا جس سے ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد و عورت اور اللہ کو بہترین قرض دینے والے، ان کے لیے ہی اس کا اجر بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے تاکہ تم اپنی فوت شدہ چیزوں پر رنجیدہ نہ ہو اور نہ جو تم کو اللہ نے دیا اس پر اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ دلائل، کتاب، انصاف اور لوہا نازل کیا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر ان کا اختیار نہیں ہے اور سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا، اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔ اس پارے کی چند آیات۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ 27ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی ان فرشتوں سے گفتگو کو نقل فرمایا ہے جو انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے اور انہیں حضرت اسحاق کے ولادت کی بشارت دی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آمد کا کوئی اور اہم مقصد؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان فرشتوں نے مجرم کہا، جرم ہی اتنا گھناؤنا تھا، ہم جنس پرستی روئے زمین پر اس لعنت میں سب سے پہلے یہی قوم مبتلا ہوئی۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زد ہیں۔
ان حد سے گزرنے والے لوگوں کے لیے فرشتوں نے کہا کہ اب ان کی شامت آ چکی ہے، آسمان سے ان پر خاص قسم کے پتھر کی کنکریاں برسائی جائیں گی اور ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوگا جس پر یہ پڑے گی اور وہ اس سے ہلاک ہوگا۔ یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جنسی شہوت پوری کرنے کے لیے غیر فطری طریقے کو اختیار کیا، مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے سب کو وہاں سے نکال دیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ان کو تشویش ہوئی، کہا کہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ گھبرائیے مت، جو اہل ایمان ہیں سب اس بستی سے پہلے نکال لیے جائیں گے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیاں اور 10 مومن اور ان 13 لوگوں کو رات ہی رات بستی سے نکلنے کا حکم دیا گیا اور صبح ہوتے ہوتے اس بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے ان کے لیے جو خوفناک عذاب سے ڈرتے ہیں وہاں ایک علامت باقی رکھی ہے، یعنی عذاب کے آثار ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باقی رہے۔ بعض مفسرین کے بقول یہ سدوم کی بستی تھی جو مردار سمندر کے جنوبی حصے میں ڈوبی ہوئی ہے، جس کا پانی بالکل سیاہ اور بدبودار ہے اور جس کے ارد گرد کی زمین اتنی دھسی ہے کہ اس کی سطح سمندر کی سطح سے 1300 فٹ نیچے ہے۔ الغرض یہ کہ 27ویں پارے میں سورہ زاریات کا بقیہ حصہ اور دیگر صورتیں ہیں۔ سورہ زاریات کے بقیہ حصے میں جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے، قوم عاد کے ہوا کی نظر کیے جانے اور قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ سورہ طور میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا بیان ہے۔ نمبر 2 جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، اس بات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کہا، کیا کہہ کر اذیتوں کا شکار کیا، اس کی جانب اشارہ ہے۔ سورہ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ابتدائے نبوت میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ نمبر 2 انسان کی کوشش سرائے گاہ نہیں جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو۔ سورہ قمر میں کئی باتیں ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا۔ نمبر 2 پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اسی لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ نمبر 3 مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان ہے۔ سورہ رحمان میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا۔ ان کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے اور جھٹلاؤ گے۔ سورہ واقعہ کی بعض باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتلائی گئی۔ نمبر 2 قیامت کے روز لوگ 3 زمرے میں ہوں گے، سابقون الاولون اور اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ یعنی جہنمی لوگ۔ نمبر 3 اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان، نطفے سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودے کا اگانا، آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ حدید کی بعض باتیں یہ ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا بیان، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا بیان۔ نمبر 3 قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ نمبر 4 لوہے کے فوائد کا بیان ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہوئے اور دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل وغیرہ۔ واللہ اعلم۔